السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانور کو جو گھر کا سربراہ ہے اسے خود ذبح کرنا چاہیے، یا اگر اسے دعائیں آتی ہوں اور ذبح کا طریقہ آتا ہو تو افضل یہی ہے کہ وہ دعائیں پڑھے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے اور سنت کے مطابق ذبح کرے۔ اور اگر دعائیں نہیں پڑھ سکتا ہے اور ذبح کا طریقہ نہیں آتا ہے تو ایسے شخص کے ذریعے ذبح کرائیں جو دعائیں پڑھ سکتا ہو۔ ذبح کے موقع پر قربانی کرتے ہوئے جو دعائیں پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق، جس کو دعائیں آتی ہوں، جس کو ذبح کا بھی طریقہ آتا ہو اور نہ ڈر اور بے خوف شخص ہو، بے باک شخص ہو جو خود نہ ڈرے قربانی کو ذبح کرتے ہوئے، تو ایسے شخص کو قربانی ذبح کرنی چاہیے۔ لوگ اکثر خود ذبح نہیں کرتے، قصائی سے ذبح کرواتے ہیں۔ قصائی ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں اور وہ صرف گوشت کاٹنا تو جانتے ہیں لیکن دعائیں انہیں نہیں آتی ہیں، اور سنت کے مطابق دعائیں بھی آنی چاہیے تاکہ قربانی کرتے ہوئے انسان کو خوشی ہو، وہ دعائیں پڑھنا نصیب ہو، دعائیں پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور اس قربانی کو پیش کرے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے قصائی ایسا ہو جسے دعائیں آتی ہوں، سنت کے مطابق ذبح کر سکتا ہو، اور وہ اگر دعائیں نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسے قصائی سے ذبح نہیں کرانا چاہیے، اور گھر کا سربراہ یہ ذبح کرے یا کسی اور سے ذبح کرائے جو دعائیں پڑھ سکتا ہو، دعائیں ادا کر سکتا ہو، اور ذبح کا بھی طریقہ جس کو آتا ہو، تو سنت کے مطابق قربانی ہوگی اور خوشی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوگا۔ اور ذبح کرنا بھی ایک تربیت ہے، ایک تعلیم ہے، تو قربانی کا جانور ذبح کر کے ذبح کرنے کی سنت کو اپنے ہاتھ سے ادا بھی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، تو خود ذبح کرنا بہتر ہے، قصائی سے ذبح نہ کرائیں۔ ہاں وہ دعائیں پڑھ سکتا ہو اور اصول کے مطابق، سنت کے مطابق قربانی کر سکنے والا دیندار شخص ہو تو اس کے ہاتھ سے ذبح کروائیں، ورنہ قربانی کا جو اصل مالک ہے، اصل شخص ہے، وہی قربانی کو ذبح کرے۔ گھر کا سربراہ ذبح کرے، جو بھی سربراہ ہو، گھر کا باپ ہو، چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو جو دعائیں پڑھ سکتا ہو اور سنت کے مطابق ذبح کر سکتا ہو، اسی کو ذبح کرنا چاہیے، اور اس سے انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے اور سنت کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہوگی اور خوشی ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔